بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گوال منڈی سے جاتی عمرہ تک کا سفر جو اب مختصر ہوتے ہوئے جیل پہ جا کے ختم ہوگا۔ بہت سارا کچھ ہے بتانے کو، بے انتہا، مگر آج 11ویں ویڈیو ہے، لوگ بور بھی ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا کچھ اور ہو، مگر میں کسی ایسی جگہ لا کے روکوں جس کے بعد کچھ عرصے کا وقفہ ہو اور پھر میں شروع ہو جاؤں۔ خیر، آپ میں سے بہت ساروں کو نہیں پتا، پاناما کے آنے سے پہلے، جب پاناما کا دور دور تک نہیں پتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو نواز شریف نے ایک پروگرام بنایا اور جو ملک کے بڑے بڑے کاروباری ٹائکونز، ان کے کاروبار، ان کی لسٹ تیار کی گئی۔ ابھی اس بات پہ بحث چل رہی تھی کہ اس میں اپنا شیئر رکھوایا جائے یا ان کو قومیہ لیا جائے۔ مطلب ملک کو برباد کرنے کے لیے پوری تیاری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اس ملک پہ رحم آیا اور پاناما آیا۔ لازمی بات ہے، جب پاناما آیا تو وہ اپنی فٹیگ میں، اپنی پریشانیوں میں لگ گئے، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے ٹائکونز، بڑے بڑے کاروباری لوگ اور ان کے ملازمین، یہ سب بچ گئے۔ اگر پاناما نہیں آتا تو آج سچویشن دوسری ہوتی۔ یہ تو بچ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حرام کی دولت آنے لگے تو انسان ذہنی طور پہ پاگل ہو جاتا ہے، عیاش ہو جاتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا ان خواتین کے جن کے گھر برباد کیا آپ کے میاں نواز شریف صاحب نے۔ 5 خواتین، کیونکہ ان میں سے ایک آدھ کو تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن ان کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو رہی سہی زندگی ہے وہ بھی خراب کرے۔ اس شخص کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے گھر برباد کیے زور زبردستی۔ دونوں بھائیوں کا ایک امتیاز تھا۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک رپورٹر تھی جس کو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تم مجھ سے دوستی کرو تو میں تم کو آئی فون گفٹ کروں گا۔ وہ بھول گیا تھا کہ ان کے لیے آئی فون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ خیر، کرپشن کا سلسلہ جو ہے، یہ کل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شون ایئر ویز، اتر شون، اس کے ساتھ مل کے کام کیا۔ میں ان دنوں میں کراچی میں تھا۔ ان دنوں میں سولر کا پاکستان میں کہیں نام، لیکن اس کا پورا گھر سولر پہ بھی تھا۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ ایک پائلٹ، صرف پائلٹ، وہ ارب پتی کھرب پتی کیسے بنا؟ خیر، انٹرنیشنل ایجنسیز نے اس کے اوپر انکوائری کی، وہ بات سامنے آئی اور یہاں کی ایجنسیز کو اطلاع دی گئی۔ دور نواز شریف کا تھا، رپورٹ تیار کی گئی، بنائی گئی، دبا دی گئی، اور اتر شون ملک سے فرار ہوا۔ آج اس کا بیٹا دبئی میں بہت بڑا بلڈر ہے، لینڈ مافیا، ایک ٹائکون ہے۔ یہ سوال ہر شخص کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم بھی محنت کرتے ہیں،
ہم بھی سارا سارا دن خوار ہوتے ہیں، مگر ہم الٹو سے، میران سے کرولا یا سوک تک آنے میں ہم کو برسا برس لگ جاتے ہیں، موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آنے میں برسا برس لگ جاتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو حکومت آپ کے پاس نہیں، دوسرا آپ کا شریف فیملی سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا زرداری سے کوئی تعلق نہیں۔ بینکوں کو کنگال کر دیا یلو اسکیم میں، یلو کیب اسکیم میں سینکڑوں گاڑیاں منگائی گئیں، 140 مرسیڈیز بھی منگائی گئیں، وہ سب بڑے بڑے لوگوں نے لے لی، کیونکہ ڈیوٹی فری آتی تھی، سب بڑے بڑے لوگوں نے لے لی۔ وہ کبھی آپ کو روڈ پہ نظر نہیں آئی، سب کے کلر چینج ہو گئے، آج بھی لوگوں کے پاس ہے، لیکن ان پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ 140 مرسیڈیز اس وقت لیٹسٹ ماڈل جو بھی تھا، وہ پیسہ سارا بینک کا خسارے میں چلا گیا، فائل بند ہو گئی، اس میں اربوں روپے انہوں نے بنائے۔ سستی روٹی تندور لگائے گئے، اس میں اربوں روپے انہوں نے کمائے۔ کتنی دولت کی حوث ہوتی انسان کو، کتنی دولت چاہیے۔ پھر جو میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، جو طالب علموں میں کمپیوٹر لیپ ٹاپ جو بانٹے گئے، وہ لیپ ٹاپ منگائے گئے، میرے خیال سے وہ کیس اس وقت نیب میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ اس کی کاسٹ جو تھی وہ میرے خیال سے 8 سے 9 ہزار روپے تھی، اس کو 36,000 روپے کا بتایا گیا، اوور انوائسنگ کی گئی، اس پہ اربوں روپے کمائے گئے۔ بہت سارے بچے ایسے تھے جنہوں وہ لیپ ٹاپ لے کے مارکیٹ میں گئے اپنی ضرورت کے تحت کہ اس کو بیچیں اور گھر کا کچھ کام کریں، تو وہ 6,000 7,000 سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں تھی۔ آشیانہ، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اس آشیانہ میں رہ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اربوں روپے کمائے گئے۔ دانش اسکول اربوں روپے کمائے گئے۔ کوئی ایک چیز ایسی ہے جس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کمائے نہ گئے ہوں، صرف کروڑوں کمائے گئے ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہت ساری چیزیں لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں، اب جو کھل رہے ہیں سارے کیسز، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی کہ یہ بھی ہوتا تھا اس ملک میں۔ کیوں؟ ادارے سارے ان کے تھے، ایف آئی اے ان کی تھی، سی سی پی ان کی تھی، ایف بی آر ان کا تھا، بینکس ان کے تھے، پریزیڈنٹ ان کی مرضی کے لگائے گئے، وہی کام زرداری نے کیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پہ اداروں کو اپنا پالتو بنا کے نہیں رکھا۔ 1986 میں بھارت میں مجھے ایک دوست کے بیٹے کی شادی میں جانا پڑا۔ وہ وہاں پر محمد علی روڈ کے اوپر نیشنل بینک کا مینیجر تھا، محمد علی روڈ کی مین برانچ پر۔ دعوت میں انہوں نے ہمارے لیے رہنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک دن جب شادی ہو گئی، میری واپسی سے پہلے، انہوں نے اپنے گھر میں دعوت کی۔ نیشنل بینک محمد علی روڈ کی جو مین برانچ تھی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باقی ساری برانچیں چھوٹی ہیں، مین برانچ ہے، تو اس کا جو مالک تھا، جو مینیجر تھا،
اس نے اپنے گھر میں دعوت دی. میں پہنچا تو وہ نیچے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا. جس بیٹے کی شادی ہوئی تھی 2 دن پہلے, وہ 2 کنستروں میں پانی بھر کے کندھے پر رکھ کے وہ بھی اندر جا رہا تھا. میں بڑا پریشان ہوا. اندر گیا تو اندر لفٹ نہیں تھی. اس نے کہا تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو, اوپر چڑھنا پڑے گا. میں چڑھو. 7ویں فلور پہ وہ بیٹا پانی بھی لے کے گیا, وہ بینک کا مینیجر بھی گیا, میں بھی گیا. اس وقت جوان تھا, چڑھ گیا. چھوٹا سا فلیٹ تھا. میں نے اس سے پوچھا, اقبال صاحب یہ کیا ہے؟ کہہ لے بھائی جتنی تنخواہ ملتی ہے اس حساب سے یہ فلیٹ ہمارے لیے محل ہے. جتنی قیمت میں کوئی فلیٹ ملا ہے اس میں لفٹ اور پانی کا کنیکشن نہیں مل سکتا تھا. وہ ہم نیچے, وہ 19 منزلہ بلڈنگ تھی. جو 19 منزلے میں رہتا ہے وہ بھی پانی لے کے اوپر جاتا ہے سیڑھیوں سے, ہانپتا کانپتا. تنخواہ پوچھی, نہیں پوچھنی چاہیے تھی لیکن پوچھی کہ آپ اس گھر میں اس کی بوڑھی ماں, 2 بچے, جس کی ایک کی شادی ہو گئی تھی, بہو بھی آ گئی تھی, بیٹی تھی اس کی شادی ہونی تھی, اس کی بیوی اور اس کے بھائی کی بیوہ, یہ افراد رہتے تھے. اور تنخواہ تھی اس کی 16,000 روپے, جس میں وہ قصے بھی ادا کرتا تھا اور دھیلا پوا, جو ان کی زبان ہے دھیلا پاولا, بچ بھی جاتا تھا. اس وقت نیشنل بینک پاکستان کا جو ہیڈ آفس ہے, اس وقت جو پریزیڈنٹ تھا وہاں کا, اس کے ڈرائیور کی تنخواہ جو تھی وہ 42,000 روپے تھی. یعنی آپ اندازہ کریں اس حد تک ہمارے ملک میں کرپشن تھی. وہ مینیجر ہے مین برانچ کا, 16,000 روپے. ہمارے یہاں ہیڈ آفس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا جو ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ 42,000 روپے تھی. یہ جو پیسوں کا جو چکر تھا کہ آپ پریزیڈنٹ کے پریولیجز جو تھے, جو اس کے پرکس تھے, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ سب اس لیے دیا جاتا تھا کہ منی لانڈرنگ میں آسانی ہو, وہ کانا رہے, ان کے انگوٹھے کے نیچے رہے, اس کی جو خواہشات تھی وہ پوری کرتے تھے, اور وہ ان کے جرم میں برابر کا شریک ہوتا تھا. چاہے وہ کسٹم ہو, ایف بی آر ہو, اوور انوائسنگ ہو, لوور انوائسنگ ہو, انڈر انوائسنگ ہو, یہ سب کچھ ان کی ایجاد تھی, ان کی پیداوی تھی. کرپشن ایک ایسی چیز تھی ان کے لیے روز کا معمول تھا. وہ کرپشن نہیں تھی, وہ کہتے تھے یہ کاروبار ہے. یہ سلسلہ اس حد تک چلا کہ لوگوں سے ان کی زمینیں پٹوار خانے میں ان کے کاغذات تبدیل کرائے گئے, پٹواریوں کو شامل کیا گیا. وہ لوگ کورٹ چلے گئے, ان میں سے کچھ مر گئے, کچھ پاگل ہو گئے, کچھ تھک کے پیچھے ہو گئے, یا کچھ کو مار دیا گیا. کروڑوں اربوں روپے کی زمینیں ایسی ان لوگوں نے اپنے نام کری, کیونکہ میرا سرکل ایسا تھا, میرے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, اپنا دکھڑا سناتے تھے, اور میں سنتا تھا. اور میں پھر یہی کہتا تھا کہ ووٹ تم لوگ دیتے ہو. جیسے بلاول ہاؤس کی زمین میں, بلاول ہاؤس کی جو اندر زمین ہے اس میں سینکڑوں لوگوں کا خون دبا ہوا ہے. اس میں بہت کچھ ہے
لوگوں کی گھروں پہ قبضہ. ایسے ہی ان کے جاتی عمرہ مال ٹاؤن کے گھر، وہاں پہ قبضہ، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، خوف زدہ ہو جانا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اٹکتا ہوگا، اور اس طرح سے وہ کم قیمت پہ گھر خرید لینا. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ سوچے کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور ویسے بھی ایک اکیلا انسان کھڑا ہو کے کیا کرے گا؟ مار دیا جائے گا. آسان سا کام ہے. کیونکہ اس ملک میں روٹی مہنگی تھی، خون سستا تھا. اور یہ سارا کام سلسلہ شروع ہوا بھٹو کے دور کے بعد سے، جس پہ سونے پہ جس پہ تاج رکھا، جس پہ انہوں نے اس کو ماڈرنائز کیا اپنے حساب سے، وہ نواز شریف زرداری تھے. نواز شریف نے تو خیر انت مچائی تھی. جو چہرے سے کتنا معصوم لڈو جیسا، اندر سے بہت شاطر تھا. کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. آپ کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹ اگر آج حکومت اعلان کرے کہ جو لوگ لٹے ہیں، جن لوگوں نے مار کھائی ہے، جن لوگوں نے ان لوگوں کے نیچے دب کے وہ سامنے آئے اپنا دکھڑا بتائیں، ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے، تو آدھا پاکستان اس لائن میں کھڑا ہوگا. آدھا پاکستان. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ جاتی عمرہ کے اندر ایم این ایز، ایم پی ایز، جو ان کے سینیٹرز، جو ان کے کارکنان جو تھے، ان کے لیے علاقہ الگ تھا. ان کے لیے کراکری کٹلری الگ تھی. ان کے لیے کھانا الگ بنتا تھا. اور جو لوگ ان کے حساب سے وی آئی پی ہوتے تھے، نریندر مودی جیسے، ان کے لیے حساب کتاب الگ ہوتا تھا. اگر کوئی چوکیدار، کوئی پولیس والا، کوئی ملازم کچھ کھا لے، جیسے بڑا مشہور ہوا تھا ایک قصہ کہ ایک سپاہی نے 2 امرود کھا لیے تھے، اس کو مارا پیٹا، اس کو سسپینڈ نہیں، اس کو نوکری سے نکال دیا. یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ہر اتوار کو لاہور سے ناشتہ مری میں منگا رہے ہیں. سیکیورٹی ریزن کے اوپر آپ دوسروں کی جائیدادوں کو برباد کر دیں کہ جی سیکیورٹی ریزن ہے، آپ یہاں کچھ نہیں بنا سکتے. وہ تھک ہار کے ان کے فرنٹ مین کو اپنی پراپرٹی بیچ دیا کرتا تھا. اگر 50 لاکھ کی جگہ ہے تو 5 لاکھ روپے میں وہ جان چھوڑاتا تھا. یہ ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی کیا، یہ صرف اور صرف دولت کے لیے. اور دیکھیں آپ، عبرت پکڑیں، آج وہ دولت انہی کے گلے کا پھندا بن گئی. آج وہ دولت ان کے کسی کام کی نہیں. آج ان کے گھر لندن میں ایون فیلڈ کے سامنے ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں. وہ ٹویٹر پہ آج کسی نے کچھ لکھا تھا، بابا جانی پی ٹی آئی نے، اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ جس طریقے سے ان کی دنیا تو چھوڑ، پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اسی طرح پاکستان تو چھوڑو، لندن میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اسحاق ڈار نے جمعے کی نماز پڑھنا بند کر دیا کہ لوگ وہاں پکڑ لیتے ہیں کہ مسجد کی ٹوپی رکھ کے جاؤ چور. یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا. اور میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ مایوس مت ہوئیے. ٹویٹر پہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، پھر ضمانتیں باہر آ جائیں گے، پھر سب کچھ ہوگا. اور آپ خود دیکھیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اللہ کا نظام ہے، اس نظام سے آپ نہیں ہٹ سکتے. ڈھیل دیتا ہے، وہ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اور خون پیو، انہوں نے اس کو خون پینے پہ لگا دیا. وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید تم لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں. پھر وہ بات آتی، انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، انہوں نے کسی پہ رحم نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، ان کو برباد کر دیا، طلاقیں دلوا دی.
ایسے لوگوں پہ اللہ رحم نہیں کرے گا، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے۔ اتنی ڈھیل دی، اتنی ڈھیل دی، اتنے گناہ کیے کہ اب اس گناہ کا کنواں بھی بھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ جو سفر میں نے شروع کیا ہے کہ آپ کو تاریخ کے بالکل صحیح تاریخ بتاؤں، اگر زندگی رہی تو میں بہت کچھ بتاؤں گا، لیکن یہ گوان منڈی کا سفر جو جاتی عمرہ اور جاتی عمرہ سے ہیون فیلڈ اور اب جیل، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ختم ہوگا۔ اب میں ذرا اپنے بچوں سے مخاطب ہو جاؤں۔ میرا بچوں سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو کوئی ایسی نصیحت کروں کہ آپ لوگ کہیں کہ عجیب انسان ہے، اپنی جوانی میں سارے کام کر لیا آج ہم کو۔ میں کسی کام کے لیے تم لوگوں نہیں روکتا، جو کر سکتے ہو وہ کرو، اس زندگی کو جو انجوائے کر سکتے ہو کرو، لیکن تھوڑا سا چیز، تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا جو کام ہے وہ کچھ ایسی چیز بھی ضرور کرو جس سے تمہاری ہر چیز میں برکت ہو، تمہاری تفریح میں، تمہاری خوشی میں، تمہاری زندگی میں ہر چیز میں برکت ہو۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا، جو بہت سارے بچوں کو میں جانتا ہوں جن کو میں نصیحت کرتا ہوں وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا کہ ریسٹورنٹ کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، جوان بچے، آپ لوگوں کی طرح جوان بچے بچیاں، بہت سارا کھانا منگایا، اور وہاں دو غریب بچے کونے میں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ان میں ہمت نہیں ہو رہی، اتنے وائی فائی بچے، اتنے وائی فائی بچے کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائیں کہیں یہ ان کو تھپڑ نہ مار دیں۔ وہ بیٹھا دیکھ رہے، میں بھی دیکھ رہا تھا، دور بیٹھا ہوا، میں کھانا کھانے نہیں گیا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ جو بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کھانا چھوڑ دیں گے، یہ کھانا پک جائے گا۔ تو میری صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے، تم لوگ اپنے کھانے کے اوپر 10-15 ہزار روپے آرام سے خرچ کر دیتے ہو، کوئی بات نہیں، تمہارا حق ہے، لیکن اگر اس وقت تھوڑا سا اللہ کی طرف دیکھ لو اور ان دو بچے یا ایک بچے کے لیے الگ سے صاف ستھرا پارسل کھانا بنا کے تم میں سے کوئی اٹھ کے جا کے ان کو عزت سے دے دے کہ لو بیٹے یہ کھانا تم کھا لو، یقین مانو تمہاری آنے والی نسلوں پر اللہ تعالیٰ رزق اتنا کشادہ کر دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر 8-10 ہزار روپے کا تم کھا رہے ہو تو 500-600 روپے کا اس پہ خرچہ کر دو گے تو تمہاری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس پہ غور کرنا، اگر دل چاہے تو ضرور کرنا، اور دل نہ چاہے تو کون روک سکتا ہے آپ کو؟ سارے بچے شیر کے بچے ہو ہم لوگ، لیکن کوشش کرو کہ کسی بچے کو اگر ایک ایسا کھانا کھلا دو گے جو شاید وہ ساری زندگی اس کے بعد نہ کھا سکے، شاید اس کو کبھی دوبارہ ملے ہی نہیں وہ کھانا، لیکن وہ ایک دفعہ دل میں کہہ سکتا ہے کہ کوئی تھا جس سے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ اپنی دعاؤں میں پیار محبت میں یاد رکھیں، میری طرف سے بہت سارا پیار محبت اور دعائیں۔ اگر اللہ نے زندگی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔